حاجی ثناء اللہ کی ڈائری۔ سعید احمد۔ معمول کے مطابق تہجد کے وقت آنکھ کھلی، زوجہ کو جگا کر وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ زوجہ تھکن کا بہانہ بنا کر پھر سو گئی۔ احمق عورت، اسی لیے جہنم عورتوں سے بھری ہوگی۔ نہ نماز نہ روزہ۔ غسل جنابت سے فراغت پا کر باداموں والے دودھ کے 2 گلاس نوش کیے۔ تہجد ادا کی، فجر تک کمر سیدھی کی۔ فجر ادا کر کے تھوڑی دیر کے لیے پھر آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو بچے اسکول جا چکے تھے۔ ہلکا پھلکا سا ناشتہ جو 2 پراٹھوں، انڈوں کے خاگینے اور دیسی گھی کے حلوے پر مشتمل تھا، کیا۔ دکان پر جانے سے پہلے والدہ محترمہ کو سلام کرنے گیا۔ وہ شکایت کرنے لگیں کہ برآمدے میں گرمی لگتی ہے، پنکھا بھی نہیں ہے۔ بزرگ اور بچوں میں کوئی فرق نہیں رہتا، ہر وقت شکایت اور فرمائش۔ میں نے والدہ کی بات پر اللہ کے احکام کے مطابق اف تک نہیں کیا اور خاموشی سے دکان کے لیے روانہ ہو گیا۔ صبح کے اوقات میں سڑکوں پر کافی رش تھا اور کچھ تاخیر بھی ہو گئی تھی۔ رستے میں 2 جگہ اشارہ بھی توڑنا پڑا۔ ایک سائیکل والے کو ہلکی سی ٹکر بھی لگ گئی۔ اللہ کا احسان کہ وہ گاڑی کے نیچے نہیں آیا۔ اللہ کریم کی مدد ہمیشہ شامل حال رہتی ہے، اگر وہ مرا جاتا تو بیٹھے بٹھائے لمبا خرچہ گلے پڑ جاتا۔ الحمدللہ۔ دکان پر پہنچا تو فیقہ دکان لگا چکا تھا۔ سارے دن میں اس نے بس یہی کام کرنا ہوتا ہے، صبح دکان کھول کے لگانا اور شام کو بند کرنا یا گاہک کے ساتھ ڈیلنگ کرنی۔ لیکن ان نیچ لوگوں کے نخرے ایسے ہیں کہ جیسے پوری دنیا سر پر اٹھائے چل رہے ہوں۔ 200-250 تھان اٹھا کے باہر رکھنے اور پھر اندر رکھنے، یہ کوئی کاموں میں سے کام ہے؟ لیکن جب دیکھو شکایت۔ پورے 7,000 روپے ماہانہ صرف اسی معمولی کام کے ملتے ہیں۔ نہ شکر گزاری بھی کفر کے برابر ہوتی ہے۔ نام کے مسلمان، نہ توکل، نہ صبر، نہ شکر۔ دکان میں داخل ہوتے وقت معمول کے مطابق روزی میں برکت کے لیے 16 دعائیں جو حضرت صاحب نے بتائی تھیں وہ پڑھیں اور رد بلا کے لیے دم کیا۔ فیقہ معمول کے مطابق میری گدی پر بیٹھتے ہی چائے لینے چلا گیا۔ ہماری دکان کے ساتھ ہی ایک چائے والا ہے، لیکن اس کی چائے اچھی نہیں ہوتی، اسی لیے تھوڑی دور سے چائے منگوائی جاتی ہے۔ یہی کوئی پیدل 15 منٹ کا راستہ ہے۔ حضرت صاحب کے خطبات کی کیسٹ لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا علم نوازا ہے، زبان میں جادو ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان کا بیان سنے اور مرید نہ ہو جائے۔ حضرت صاحب بیان کر رہے تھے کہ کیسے ایک دعا پڑھنے سے سب گناہ نہ صرف معاف ہو جاتے ہیں بلکہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اور وہ بھی 100 سے ضرب کھا کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور معاف کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ 11 بجے کے قریب پھر سے بھوک محسوس ہونے لگی۔ ناشتہ بھی برائے نام ہی کیا تھا۔ جیدہ بڑے مزے کی سری پائے بناتا ہے، نہ کرتے بھی 4 نان کھا گیا۔ پھر 2 7 اپ کی بوتلیں پی کر کچھ سکون ہوا۔ اس دفعہ گرمی کچھ جلدی شروع ہو گئی ہے۔ دکان کے اندر ایک چھوٹا سا ایئر کولر رکھا ہے، اے سی خود ہی نہیں لگوایا کہ ٹیکس والے کتوں کی طرح بو سونگھتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ ایسی فاسق و فاجر حکومت کو ٹیکس دینا بھی حرام ہے۔ کرپٹ اور بے ایمان لوگ۔ اس سے تو بہتر تھا کہ فوج کی حکومت آ جاتی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے۔ ایئر کولر کے سامنے بیٹھتے ہی اونگ سی آ گئی۔ آنکھ کھلی تو ظہر کا وقت قریب تھا۔ بھاگم بھاگ مسجد پہنچا۔ طویل عرصے سے اذان دینے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ اللہ، کیا روح پرور کیفیت ہوتی ہے۔ استنجا کے لیے مسجد کے بیت الخلاء میں گیا تو وہ اوور فلو ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کپڑوں کو نجاست سے بچایا۔ صفائی نصف ایمان ہے، اس کا ہمیشہ بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ظہر کی نماز سے فراغت کے بعد دوپہر کا کھانا کھایا۔ مرغ پلاؤ اور شامی کباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عمدہ نعمتیں ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کھانے سے فراغت کے بعد فیقے کو کہا کہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ وہ دوپہر کا کھانا گھر سے لاتا ہے، پتہ نہیں کیسی مہک ہوتی ہے اس میں کہ جی خراب ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اس کو منع کیا ہوا ہے کہ کھانا دکان میں بیٹھ کر نہ کھایا کرے، بلکہ چائے والے کھوکے کے سامنے پڑے بنچ پر بیٹھ کر کھا لیا کرے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی ہڈا حرام آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے۔ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ایسے اپنے رزق کو حرام کرتے ہیں، جہنم کا ایندھن۔ کھانے کے بعد قیلولہ کیا اور عصر سے پہلے مسجد میں حاضر تھا۔ اذان دینے کی سعادت حاصل کی۔ نماز سے فارغ ہو کے حضرت صاحب کے بتائے ہوئے ورد اور وظائف کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ واپس دکان پر پہنچا تو فیقے نے بتایا کہ 2-3 گاہک بھگتائے ہیں۔ پوری توجہ سے بل چیک کیے اور دکان میں موجود مال کی گنتی کی۔ اعتبار کا دور نہیں ہے، خاص طور پر ایسے کمزور ایمان والے لوگوں کا تو بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ ہم جیسے گنہگاروں کو کیسے بخشیں گے۔
مغرب کی نماز ہمیشہ گھر کے قریب مسجد میں ادا کرتا ہوں۔ اسی مسجد کی مسجد کمیٹی کا پچھلے 7 سال سے بلا مقابلہ صدر بھی ہوں۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کے گھر پہنچا تو بچے ٹی وی پر شاہ رخ خان کی فلم دیکھ رہے تھے۔ اچھا اداکار ہے، مجھے پسند ہے، ویسے بھی مسلمان ہے، اللہ اس کو اور کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ رات کا کھانا میں عشاء سے پہلے کھا لیتا ہوں، یہی حکم ہے۔ بھنڈی گوشت بنا ہوا تھا، خوب سیر ہو کے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد خربوز کھائے، بہت میٹھے نکلے ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب نے ایک دفعہ بالمشافہ ملاقات میں بتایا تھا کہ خربوزے قوت باہ کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب کی 3 بیویاں ہیں اور 23 بچے، نظر بد دور۔ عشاء سے فراغت کے بعد والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضری دی۔ ان کی سوئی ابھی تک اسی پہ اٹکی ہوئی تھی کہ پتر برآمدے پنکھا لگوا دے، بہت گرمی لگ دیا مینوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس دفعہ عمرے سے واپسی پر یہ کام بھی ضرور کر دوں گا، والدین کی خدمت میں ہی عظمت ہے۔ سونے کے لیے لیٹا تو زوجہ سے حق زوجیت کی ادائیگی کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے حسب معمول چوں چرا کی تو اسے سمجھایا کہ کار ثواب پر چوں چرا کرنا گناہ عظیم ہے، اور دنیا آخرت کی بھلائی اس میں ہے کہ مجازی خدا کی خواہشات پر اپنا آرام قربان کیا جائے۔ بہرکیف جب تہبت سنبھالتے ہوئے بیت الخلاء جانے کے لیے اٹھا تو زوجہ سو چکی تھی۔